الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین کرام، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اپنے اندر ایک خوشی کو ساتھ لے کر آتا ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی وہ اسی مہینے کے اندر ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر اسی مبارک مہینے کے اندر آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا یہ ہم ایمان والوں کے لیے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کے ایک ایک مخلوق کے لیے، دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے ہر ایک مخلوق کے لیے ایک رحمت ہے. کیونکہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کا نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ ہر ایک مخلوق کے نبی بن کر آئے. اگر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے، آپ بھی نہ ہوتے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ کائنات بھی نہیں ہوتا. اگر آج میں ہوں، آپ ہیں، دنیا ہے، دنیا کا نظام ہے، تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے. کیونکہ نبی کے آنے سے پہلے دنیا اس قدر گناہوں میں ڈوب چکی تھی، دنیا کے لوگ اس قدر دین سے دور ہو چکے تھے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. بظاہر تو وہ انسان تھے، لیکن ان کا کام جانوروں جیسا کام تھا. لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پھر ان پر محنتیں ہوئی، اسے راہ راست دکھلایا، اسے اللہ کا راستہ دکھلایا، اور پھر دنیا والوں کو ایک امن کا پیغام دیا، ایک سلامتی کا پیغام دیا، اور پھر دنیا کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس قدر تیزی سے پھیلا کہ آج دنیا کا کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں کے اہل ایمان کچھ نہ کچھ تعداد میں نہ رہتا.
ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو اہل ایمان اس مہینے کے اندر پروگرام کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قوالیاں کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا رسالہ نکالتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر دنیا کے اندر نہ جانے کتنے اچھے کام ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کما حق کسی نے اس کی ادائیگی اب تک نہیں کی، اور نہ قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مکمل طریقے سے کوئی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا کا ایک اصول ہے، دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ ہر وہ انسان جس کی تعریف کی جاتی ہے، ہر وہ انسان جس کی سیرت لکھی جاتی ہے، تو لکھنے والا جس کی تاریخ لکھی جاتی ہے ان سے علم میں زیادہ ہو، اس کے پاس علم زیادہ ہو، اس کو بہت قریب سے پہچانتا ہو، ان کی اندرونی کیفیت کو جانتا ہو، تب جا کر کے اس شخص کی یا اس آدمی کی ظاہری اور باطن کو، ان کی کیفیات کو الگ الگ طریقے سے لکھ سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان آج تک دنیا میں کوئی نہیں آیا، ہمارے نبی سے بڑا کوئی نبی نہیں دنیا کے اندر آئے، کوئی رسول نہیں آئے، تو ہمارے نبی کی تعریف کو مکمل کیسے لکھ سکتا ہے، مکمل کیسے بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل تعریف، ان کی مکمل سیرت وہی بیان کر سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، اور وہ ہے اللہ کی ذات، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ صرف اللہ ہی کی ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو مکمل بیان کر سکتا ہے، باقی دنیا کے اندر کسی انسان کے اندر، کسی مخلوق کے اندر وہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مکمل بیان کر سکے۔ دنیا کے اندر ہر وہ بڑے شخص جس کی سیرت لکھی جاتی ہے تو اس کی سیرت اس وقت سے لکھی جاتی ہے جب سے وہ پیدا ہوتے، یعنی پیدا ہونے کے بعد کسی اچھے انسان کی ان کے اچھے اخلاق دنیا والوں کے سامنے نکل کر آتی ہے، اور موت تک وہ سلسلہ چلتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا یہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی ان کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جب ابھی ہمارے آقا دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی انسان بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ جب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ان کی روح وہاں پر تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کر چکے تھے، اور پھر اس کے بعد انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور انسان کا ایک لمبا سلسلہ چلا، نبی آئے، 1.5 لاکھ کے قریب نبی آئے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی طرف بلایا، اور ساتھ میں اس بات کی بھی انہیں اپنی قوم کو بتلایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام محمد ہوگا، تم ان کی اتباع کرنا، ان کے راستے پہ چلنا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس بات کی طرف نشاندہی کرائی کہ اصل نبی میں نہیں ہوں، میں تو تمہیں اس نبی کا پتہ بتانے کے لیے آیا ہوں جو نبی سب نبیوں کا سردار بن کر آئیں گے،
اگر تمہاری حیات وہاں تک رہے، تم اس وقت زندہ رہے تو اس کا تم ساتھ دینا اور اس کے راستے پر تم عمل کرنا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی۔ ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن نبی کی بات ہو رہی ہے، اور آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما کر 1500 کے قریب سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی ہے۔ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اس طریقے سے مانتے ہیں جیسے کسی زندہ انسان کو مانتے ہیں۔ آج بھی ہمارا ایمان ہے، آج بھی مسلمان کا ایک مسلمان کا اس پر ایمان ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے انسان آئے، جب تک وہ زندہ تھے ان کی باتوں کو لوگ مانتے تھے، جب تک وہ دنیا میں تھے ان کے پیچھے لوگ چلتے تھے، اور جب وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، جب اسے موت آ گئی تو ان کے ماننے والوں نے اسے چھوڑ دیا، ان کے راستے کو بھی چھوڑ کر کسی دوسرے انسان کے راستے کو اپنا لیا۔ اپناتے نہیں اپناتے، لیکن ہمارے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی ہمارے نبی کی بات ہو رہی تھی، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تھے تو اس وقت بھی بات ہو رہی تھی، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو آج بھی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے ماننے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں خربوں کے حساب میں، اور اسے فخر کا ذریعہ سمجھتے، فخر سے کہتے ہیں کہ نبی کا امت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس نے نبی کو نہیں مانا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جس کا ایمان نبی پر نہیں وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایک انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہو سکتا ہے، ایک انسان کامل ایمان والا اس وقت ہو سکتا ہے جب تک اپنے نبی کو اپنے باپ سے، اپنے اولاد سے، والناس اجمعین، اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرنے لگے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی سے ایمان، نبی سے محبت ہمیں کتنی ہونی چاہیے؟ اپنے باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، اپنے عیش و اقارب سے زیادہ، دنیا کے ایک ایک انسان کی محبت سے زیادہ نبی کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب دنیا میں آئے تو ایک روشن چراغ جیسا آیا، جب دنیا میں آئے تو کفر شرک کی دنیا برباد ہو گئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو بیت اللہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں سے اسلام کا بول بالا ہونے لگا، ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدا گونجنے لگی، آواز بلند ہونے لگی، اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگی۔ یہ ہمارے نبی ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لوگوں نے محفوظ کیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں، تو حضرت آمینہ جب کہیں پر جاتی تھی، بازار جاتی تھی یا جنگل جاتی تھی یا اور کہیں جگہ پر کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ جب میں جنگل جاتی تھی، ضرورت کے لیے جنگل جاتی تھی، تو دھوپ کا وقت ہوتا تھا، دھوپ تیز ہوتی تھی، تو میرے سامنے آسمان سے بادل آتا اور وہ بادل میرے سر کے اوپر رک جاتا تھا اور اس کا سایہ میرے اوپر ہوتا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ میں کسی ٹھنڈے سائے میں بیٹھی ہوئی ہوں، کسی درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں بولتی ہے، دھوپ ہے لیکن اس کو احساس کیسا ہو رہا ہے کہ درخت کے بازو بیٹھی ہے، بالکل ٹھنڈا۔
اسی طریقے سے بتاتی ہے کہ جب میں کنویں پر پانی کے لیے جاتی تھی تو کنویں کے اندر پانی کافی نیچے ہوتا تھا. جب دوسرے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتی تھی، دوسری عورتیں آتی تھی تو پانی وہ نیچے سے نکالتی تھی، رسی ڈال کر اور بکیٹ باندھ کر، جیسے پرانے زمانے میں نکالتے تھے. لیکن آمنہ بولتی ہے کہ جب میں پانی نکالنے کے لیے کنویں کے قریب جاتی تھی تو کنویں کا پانی آٹومیٹک اوپر آ جاتا تھا اور مجھے رسی باندھ کر پانی نکالنے کی ضرورت نوبت نہیں پیش آتی تھی، بلکہ میں بکیٹ کو پکڑ کر ویسے ہی پانی نکال لیتی تھی. اور یہی نہیں، صرف یہی پر بس نہیں، حضرت آمنہ کے پیٹ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے، نبی علیہ السلام کے دادا ہے، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابا تھے وہ پہلے موت ہو چکے تھے. یعنی نبی علیہ السلام جب پیٹ میں ہی تھے تو نبی علیہ السلام کے جو والد تھے، ان کے ابا تھے، دنیا سے گزر گئے. اب وہ صرف ماں اس کا سہارا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. اور عرب کا ایک قانون تھا، وہاں کا ایک رسم تھا کہ آج بھی رسم ہے کہ جس کا مرد گزر جائے، اگر وہ زیادہ میک اپ کرتی ہے، عطر خوشبو لگاتی ہے تو سب جنہیں بولتے کیا ان کا مرد بھی نہیں، اتنا میک اپ کرتی ہے، اتنا خوشبو لگاتی ہے، کیوں لگاتی ہے، دل میں غلط سوچ آ جاتا ہے. سب آج بھی ہوا ہے. تو حضرت آمنہ کے پیٹ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور حضرت آمنہ جہاں پر بھی جاتی تھی خوشبو، بالکل خوشبو، ایسا خوشبو کہ گاؤں کے لوگ، گھر کے لوگ، گلی کے لوگ وہ سوچتے تھے یہ خوشبو کہاں ملتا ہے. بازار میں جا کر پوچھتے، بازار میں نہیں، دکان میں پوچھتے، دکان میں نہیں، ان کے گھر میں نہیں. خود حضرت عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں، نبی کے دادا پریشان ہو گئے کہ یہ خوشبو ہمارے گھر میں کہاں سے آیا، یہ خوشبو کون لگاتی ہے، یہ خوشبو کا استعمال کون کرتا ہے جو ہمارا گھر ہمیشہ معطر خوشبودار ہے. تو حضرت عبد المطلب ڈائریکٹ بہو سے تو نہیں پوچھ سکتے، تو حضرت عبد المطلب اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوشبو کون لگاتی ہے، خوشبو کون لگاتی ہے. تو بیوی جواب دیتی ہے کہ میرے شوہر مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو بوڑھی ہوں، میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں، اور دوسرا گھر میں کوئی بھی نہیں، میری بہو 3 جنے میں گھر میں ہی، ہو سکتا ہے بہو لگاتی ہوں، لیکن بہو بھی کیوں لگائے گی، اس کا تو شوہر نہیں ہے اور وہ گھر سے کہیں باہر بھی نہیں جاتی ہے. اچھا میرے شوہر جب بہو اکیلی ہوگی، تم گھر میں نہیں رہو گے تو میں اسے پوچھتی ہوں. جب حضرت مطلب کہیں باہر گئے تو بی بی فاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بھی کیا تھا، فاطمہ تھا. تو حضرت فاطمہ اپنے بہو سے پوچھتی ہیں کہ بیٹی ذرا ادھر آؤ، میں ایک بات تم سے پوچھتی ہوں، برا نہیں ماننا، غصہ نہیں کرنا. اچھا اماں پوچھو کیا بات ہے. تو پوچھتی ہے کہ تم خوشبو، اتنا مہنگی خوشبو، اتنا اچھی کوالٹی کا خوشبو کہاں سے لاتی ہو، کیوں لگاتی ہے. یہ بات سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، پانی نکلنے لگا، رونے لگی اور کہتی ہے، رو کر جواب دیتی ہے، میری اماں اگر میں آپ سے کہوں تو آپ یقین نہیں کریں گے، اگر میں آپ سے حقیقت بتاؤں تو آپ بولیں گی کہ میں بہانے کرتی ہوں، میں جھوٹ بولتی ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے اس وقت سے آج تک میں جنگل جاتی ہوں تو جنگل کے درخت مجھے سلام کرتی ہے، میں پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں تو کنویں کا پانی خود بکیٹ میں آ جاتا ہے، میں دھوپ میں چلتی ہوں تو اوپر سے سایہ ہو جاتا ہے، چھاؤں ہو جاتا ہے. اور آج میں جو خوشبو معطر ہوتی ہوں، میں مہکتی ہوں، خوشبو میرے گھر میں ہے، تو اس بچے کی برکت ہے، جو بچہ کچھ دن کے بعد پیدا ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے آج میرا گھر خوشبودار ہے. میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، بلکہ یہ بچے کی برکت ہے کہ میرا پورا گھر خوشبودار ہے. اور ایسی خوشبو جو کسی عطر میں نہیں، جو کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے، جو ایک بار وہ خوشبو سونگھ لیتا تھا وہ بار بار سونگھنے کی تمنا کرتے تھے. تو یہ بتایا حضرت آمنہ نے وجوہات.
تو یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو اتنی کرامات اور اتنے بچے اتنے بڑے بڑے واقعات حضرت آمنہ کے ساتھ پیش آئے. جب بتائیے ان کے اماں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے واقعات پیش آ سکتے ہیں تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معجزات کے مالک ہوں گے، کتنے کرامات کے مالک ہوں گے، کتنے واقعات ہمارے نبی پیدا ہونے کے بعد دنیا میں رونما ہوئے ہوں گے. اور جب وہ بچہ پیدا ہو گیا کچھ دن کے بعد، یعنی یہ ربیع الاول کا مہینہ، جب ربیع الاول کا مہینہ آیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، پیدا ہو گئے، تو جب بچہ دنیا میں آ گئے اور سب نے بچے کو دیکھا تو سب نے یہی کہا کہ ایسا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، ایسا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. ایسا چمکدار بچہ، ایسا ہنستا ہوا بچہ دنیا میں آیا، مسکراتا ہوا آیا. یہ جس نے بھی دیکھا وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا بچہ ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین چہرہ، اتنا نورانی. بتاتی ہے تاریخ کی کتابوں میں علماء نے باتوں کو لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت وہ روم اندھیرا تھا، تو جو عورتیں کام کرتی ہے، عورت کیا کام کرتی ہے، تو وہ اندھیرا محسوس کر رہی تھی کہ اندھیرا ہے، کچھ لائٹ وغیرہ جلا دو. لیکن جب بچہ پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تو پورا روم روشن ہو گیا، اجالا ہو گیا. تو اس کو بھی تعجب، یہ بچہ کیسا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام اس طریقے سے دنیا میں آئے. حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ ہمارے گھر میں پوتا آیا ہے، اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ میں بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.